السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ٹاپک میرا کافی سیریس ہے اور میں آپ سب صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اس کو ذرا سیریسلی سننے کے بعد اس کو آپ آپس میں بھی ڈسکشن کیجئے گا، کیونکہ جب کسی قوم کے اوپر ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے تو یہ ہر ایک فرد کی یہ ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ ان کو وہ اسٹڈی کریں کہ ہم کیوں تباہی کے گڑھے پر جا رہے ہیں، جبکہ ہم آج سے 8-9 مہینے پہلے وی آر ویل نون ان دا ورلڈ۔ پر ہر طرف تنزلی ہے، ملک کے اندر بھی تنزلی ہے، باہر بھی تنزلی ہے، ہوچ پوچ سسٹم ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کس کے ہاتھ میں پاور ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے، میں جو آج آپ کو سلیوشن دوں گا یہ ایک قسم کا فیکٹر انالیسز اینڈ فیکٹر انالیسز آف سائیکو سوشل ایشوز ان پاکستان پر ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ جو پولیٹیکل کرنٹ کرائسس ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ میں پیورلی اس کو سائنٹیفک انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں بلا مغالطہ آپ کو کچھ کڑوے چیزیں برداشت کرنی پڑنی ہے، کیونکہ ہم کتنی دیر ان فولز پیراڈائز رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں جس وقت ہم کسی چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیتے ہیں ٹارگٹ ڈیٹا، ٹارگٹ پاپولیشن ہماری کیا ہے جس کے اوپر سے پرابلم نکلتی ہے۔ لا آف سائیکالوجی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی سائیکو سوشل ایشوز ہیں یہ مین میڈ ہیں، یہ قدرت کی طرف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی تو آپ نے جب اس کے عقل کا استعمال نہیں کرتے اور جذبات میں آ جاتے ہیں تو آپ ملک میں جو انصاف جب چھوڑ دیتے ہیں تو تکبر اور غرور کی وجہ سے غلط قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ پوری کنٹری پر پڑتا ہے، انٹرنیشنل پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایک اٹامک انرجی نیشن بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور اسلامی ایک ویل نون قسم کی کنٹری ہے، تو پلیز اس کو ذرا سیریسلی لیجئے گا، اس کو اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب جس کو میں پاپولیشن کا ذکر کروں گا تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آئے دن ایک ناپسندیدہ لوگ آ جاتے ہیں، کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک غیب کے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی خدائی مخلوق ہے، کوئی راتوں رات پکڑ بھی لیتی ہے، مار بھی دیتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی ہائی لیول کے آپ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز ان کو مارنے کے لیے بھی طریقہ کار لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ آف اٹ وہ بیچارے ہر ایک چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے۔ دیکھو نفس و نفسی کا کیا ایک طریقہ کار ہے، جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے باہر نکل، جو بھی حق کی بات کرتا ہے ڈر رہا ہے، یعنی کہ اب ملک کے اندر حق کی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پلیز اس میں یہ نہ دیکھیے کہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ جو جوڈیشری یا کسی جو پریزنٹ گورنمنٹ اس کی بات کر، میں ہم ٹاکنگ ایز اے کنٹری۔ اگر کنٹری میں یہ خامیاں ہیں تو اس کو بھگتنا تو پوری قوم نے ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ ایک چند لوگ اپنے زور شور سے ایک چیز کر دیں اور وہ یہاں سے اپنا وقت پورا کر کے ریٹائر ہو کے چلے جائیں، باہر دنیا میں عیش عشرت کریں، ملک دن بدن بھوک کی طرف چلا جا رہا ہو اور وہ اپنی بہتری کے لیے سوچیں، اور یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس میں قرآن شریف کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پلیز اس کو ضرور سنیے گا کہ یہ یہاں اس طرح سلسلہ نہیں چلے گا۔ آخر مرنا تو ہر ایک نہیں ہے، آج تو کوئی یہ ایک انٹرنیشنل ریئلٹی ہے۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے جب ہم پاپولیشن کو کہیں گے، یہ ٹارگٹ کہیں گے گروپ، تو ٹارگٹ گروپ ہمارا جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، عام پبلک۔ پرابلم عام پبلک لوگوں میں ہے، اگر ان میں ایجوکیشن نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اکنامکلی بیچارے غریب ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان دا لانگ رن کون ہمارے لیے کیا کرے گا کیا نہیں ہے، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے کھٹپینچ قسم کے ہوتے ہیں، بڑے چلاک، بڑے ہوشیار، موقع مال سے کسی لوگوں کو یعنی کہ سب بات دکھانا ہے۔ ووٹ لینے کے بعد پھر وہ سیدھا اسلام آباد یا لاہور ہوتے ہیں، اور ساری عمر آپ اپنے گاؤں دیہات میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے، کچھ دنوں کو پتہ چلتا ہے فلاں کی گورنمنٹ ٹرپل ہو گئی، فلاں باہر نکل گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں نے یہ بیچ دیا، فلاں نے اس قسم کے فلانی کنٹری کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور ان کے ہاتھ میں دے دیے، چاہے وہ سیاہ کریں سفید کریں، وہ پھر 5 سال کے بعد آئیں گے آپ کے پاس۔
दोबारा आपको बेवकूफ कि वंस दे गॉट द पावर देन दे आर एम्पावर्ड टू डू वट एवर दे मे सी, और आप सिस्टम भरते रहेंगे और कहेंगे हम तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कहने के लिए वो कहेंगे हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो दिस इज द बिग ट्रेजेडी, यहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। अब जिस वक्त लोग उनको इस तरीके से चुन के इस तरीके से ले आते हैं, तो उन्होंने जो कुछ खर्च किया होता है वो ये लोग बतौर बिजनेस के आते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा कोई महसूस ना करे, उन्होंने कहा होता है जो हमने खर्च किया उसको मल्टीप्लाई के करना है। फिर उसके बाद मुल्क के अंदर क्या होता है कि रिश्वत और में से सफारशी सिस्टम होता है। आप उनके पास जाते हैं जिनकी अप्रोच होती है अपनी मर्जी से लोगों को इधर उधर करके प्रमोशन करके अपॉइंटमेंट करके या मुकदमात में छूट दिलवा कर हर गलत काम करवा लेते हैं। उसमें वही होता है, गरीब फिर वहीं का वहीं रहता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ ज़हन में रखिएगा। अब इन्हीं में से ये जो हमारे टारगेट ग्रुप है, लोग हैं पब्लिक, उन्हीं में से ये लोग आए, यही इन पावर हुए। इन्हीं लोगों से आर्मी में सिलेक्ट होकर बच्चे जाते हैं, आई नो दैट प्रोसेस। इन्हीं में से लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ने के बाद जिनकी अप्रोच होती है वो जजेस बन जाते हैं, सेशन जजेस, और यूं ऊपर की तरफ आते हैं। फिर इनके बाद क्या होता है कि ये जो गेम जो ऊपर बैठे हैं वो इनके साथ मिलकर गेम खेलते हैं। अब ये तो थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा ये किस तरीके से होते हैं। तो ये अपनी अपने मुआवनत के लिए हर किस्म की ग्रुपिंग हो जाती है। फिर इसी तरीके से आप देखते हैं कि इन ग्रुपों के हाथों में क्या होता है कि अजीब सी बात होती है, अचानक एक गवर्नमेंट ठीक ठाक होती है, क्या पता चलता है कि वो जो खत्म हो गई, दूसरी आ गई। वो क्या रहा है कि इसमें छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप बन गए हुए हैं। हर एक पॉलिटिकल ग्रुप ने अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू बनाई हुई है मेजोरिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं आता, लिहाजा उस मेजोरिटी ना होने की वजह से रिजल्टेंट ये होता है कि ये ग्रुप साथ मिलते हैं, ये अपनी कीमत लेते हैं। जब देखते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से झंडी आती है, ये दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जो एक सही गवर्नमेंट चल रही होती है वो ट्रैपल हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आर्मी में किस तरह लोग जाते हैं, जुडिशरी में किस तरह जाते हैं, किस तरह प्रमोशन होती चली जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हवाई मखलूक है ये कहाँ से आ जाती है। विद ड्यू अपॉलॉजी मैं यहाँ आपको बड़ा अलर्ट कर रहा हूँ। ये जब से 70 ईयर्स से क्या हुआ है, जब से मार्शल लाई सिस्टम बना है, तो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इतनी पावरफुल है कि उनके हाथ में सब कुछ है, और वो उनको आपके सारे करते झड़ते का पता होता है। उनके पास हर किस्म का नॉलेज होता है। यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, इनके पास जो नॉलेज होता है वो पता किस चीज़ का होता है, हर एक उनकी जो होती है ना प्रोफाइल, जो उन्होंने गलत काम किए होते हैं उन सब का उनके पास रिकॉर्ड होता है। नंबर टू, उनको ये पता होता है इस आदमी की कमजोरियां क्या है। तो जिसमें गवर्नमेंटें बनती हैं, इन सब को बनते हैं, तो इनके पास सारा डेटा होता है। अब वो उस डेटे को यूज करते हैं अपने मफाद के लिए। मिसाल के तौर पर कहना तो नहीं चाहिए, इस मौजूदा जो गवर्नमेंट में किस तरह गई है, एम का उनको पता था ये लोग कौन है, और इन लोगों की उन्होंने कीमतें भी रखी होती हैं। उन्होंने रात को कह दिया कि भाई आपने ये नहीं करना, वो लोग इस तरह आएंगे नहीं, बीमार होंगे, और बड़ा कुछ हो गया तो पूरे ग्रुप ने कहा जी हम तो आपके साथ नहीं चलते, हमारे राइट्स पूरे नहीं, हालांकि ठीक ठाक चल रहे होते हैं। क्यों? पीछे से डोरी खींचने वाला जो शख्स होता है वो आपका आईएसआई के पास पूरा डेटा होता है, उसको हर एक के करतूतों का पता होता है, और उन्हें पता होता है कि कौन शख्स में क्या कमजोरियां हैं, हम उनको कैसे कैच कर सकते हैं। तो जब ये उनको पीछे से कैच करते हैं तो ये जो आपकी गवर्नमेंट टूटती फूटती रहती हैं, एक तो उसकी ये रीज़न होती है, वो खुदाई मखलूक। फिर अब इसका जुल्म खुदा का ये है कि ये जो ये लोग जो पीछे बैठे हुए हैं उनको वो शख्स पसंद आता है जो कारोबारी हो, कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, हमें भी मिला के खाओ, हम जो कहें उस तरीके से हो, जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से हो। चूं चरा किए बगैर उनका सारा कुछ करते रहते हैं। जरा कहीं भी थोड़ा उससे के इंटी पिटी हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये तो इसने तो हमारा हुक्म नहीं मारा, ये हमारी अना का मतलब है। यानी कि क्या अजीब सी बात नहीं है, यानी कि इंटरप्ट करना, फिर उनको कमांड करना, और फिर ना करें तो उसको पकड़ लेना। आजकल एक और बड़ा सिलसिला है, प्लीज रिकॉर्ड इट दिस थिंग, वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, ये चला आ रहा है। जिस वक्त नवाज शरीफ था और उसकी जो बेटी थी उसने एक सेल बनाया हुआ था, बहुत मशहूर था, और वो इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। वो फैलता फैलता सेल इतना मजबूत हो गया कि क्या कहते हैं, बुलंद बांगे दोहर कहती है,
میرے پاس سبھی کے جی ویڈیوز ہیں، میں فلانے کے یہ کر سکتی ہوں، فلانے کو. آخر کوئی شخص اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اس کو دیتا ہے. اٹ مینس کوئی آئی ایس آئی میں سے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ڈیٹا دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، یا اس کا ان کے ساتھ کیا لنک ہے، کیا لین دین ہے، یہ واللہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. ہم اس پر کچھ بات نہیں کر سکتے. لیکن آئے دن جس کی مٹی پلیت کرنی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، ہر ایک کی قیمت ہے، نہیں لگی تو اس کا کیا کہا کہ میں جی تمہارے پر مقدمے شروع ہونے والے ہیں، ایک دم سے مقدموں کی بھرمار ہو جاتے ہیں. اب پھر تیسرا یہ، اگر نہیں پھنسا تو اس کی کوئی ویڈیو بناؤ، ویک پوائنٹ پکڑو، اس ویک پوائنٹ کو ہوا میں اڑا دو، تاکہ اس کی اگر پاپولیرٹی ہے یا کچھ ہونا چاہتا ہے تو بے بس ہو کر ہمارے پاؤں میں آ کر گرے. لہٰذا ہر ایک کی عزت کوئی محفوظ نہیں، کوئی حق کی بات کہہ نہیں سکتا، ڈرتے ہیں. ہم نے کیا تو شام کو یہ ہوگا، ادھر سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے وہ سفید کپڑوں میں گاڑیاں پیچھا کرنی شروع. آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں سے ہو رہا ہے. بھائی کسی نے امریکہ سے تو نہیں بھیجا، یہ انڈیا سے تو نہیں جاسوس آئے، یہ تو ہمارے ملک کے اندر ہماری ہی جاسوسی ہو کر ہمیں کمزور کر کے ہماری قومیں ٹراپل ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے گورنمنٹ ٹراپل کیوں ہوتی ہیں؟ ٹراپل اس لیے ہوتی ہیں کہ ہر ایک اپنے بزنس میں لگا ہے، ہر ایک کی کمزوریاں ہیں کہ اس نے اتنا مال بنایا، اس نے اتنا اس نے اتنے ٹھیکے لیے، باہر پیسہ کیا، اس کے فلانے ملک میں پیسے ہیں، اس کے فلانے ملک، اس کے فلاں جگہ محلے ہیں، اس کے فلاں جگہ، ان سب کو ان کا پتہ ہوتا ہے. ویڈیو اپالوجی ان کا پورا ریکارڈ ان کے پاس پروف ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی نا وہ کیا کہتے ہیں کنڈی وہ یوں لاتے ہیں تو بندہ ڈرم دے کے نیچے ہوتا ہے کہ جی حضور جو کہیں گے ہم ایسا. تو دس از گوئنگ آن ایٹ دس ٹائم. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا جو ٹارگٹ گروپ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، یہ انہی کا کیا دھرتا جو آپ کو مل رہا ہے. یہ باہر سے کسی نے کیا؟ آپ نے انہی کو سلیکٹ کیا. نمبر 2، آپ کے ججز بھی یہی ہیں، انہی کو آپ ہی نے سلیکٹ کیا. اور ان سلیکٹ کرنے کے بعد کنہوں نے پروموشنیں دی، وہ ان کے کیا نمک حلالی کر رہے ہیں. تو یعنی کہ سسٹم دیکھیں کہ کس طریقے سے جوڈیشری ٹاپ ٹو دا چیف جسٹس آتی ہے اور کس طریقے سے نیچے سے جنرل آتا ہے، نیچے سے بالکل خوبصورت انداز سے سٹک پر ہوتا ہے. جو ہی یہ میجر جنرل کے رینک پر آنا شروع ہوتا ہے تو چوائس شروع ہو جاتا ہے، یہ بندہ میرا ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے، فلانے کو پروموشن نہیں دی اس کا لیے. پھر اس میں سے ان کے پیٹ بندے بن جاتے ہیں، یہ ہماری نظریے کے مطابق ہیں، ان کو اٹھاتے چلے جو، ان کو فل پاور دے دو. تو یہ جو ہوتی ہیں ان کی پروموشنیں، ان کی ٹرانسفریں جو اندر ہو رہی ہوتی ہیں، جو اوپر ٹاپ پر آدمی ہوتی ہے اس کی انٹرسٹ کے تحت چلتی ہیں. یہ کسی کی آپ کی حکومت کو کوئی مان ہی نہیں کہ حکومتیں ویسے ہی کمزور ہیں، انہوں نے جو لسٹ رکھنی کرنی ہے. اگر آپ اس لسٹ میں ذرا گڑبڑ کریں گے آپ کی حکومت بھی چلتی بنے گی. جس طرح یہ پچھلی حکومت جس طرح گئی ہے ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر کہ فلاں کو آئی ایس آئی لگائے کیونکہ آپ نے ہماری نہیں بات مانی، ہم آرڈر کر رہے ہیں اور آرڈر کر کے لگا دو. دوسرا کہہ رہے جی آپ کس طرح، میں نے دستخط کیے نہیں. وہاں سے گڑبڑ گئی. ہماری آپ انا کا مسئلہ ہے، ہم کوئی ہمارے ساتھ بول ہی نہیں سکتا کہ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا
دیتا ہے اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تم معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مدد۔